یہ کہانی ہے اس لڑکی کی جس نے دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑا اور اللہ نے اسے اس کی محبت سے نواز دیا۔ السلام علیکم آپی، میری ایج 27 سال ہے اور میں بہت ہی زیادہ ڈپریشن اینزائٹی سے گزر چکی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی مشکلات دیکھی ہیں کہ میں شاید آسان لفظوں میں بھی بتا نہ سکوں، کیونکہ ان ساری باتوں سے ایک بہت ہی خوفناک ماضی جڑا ہے، جس ماضی نے مجھے اللہ کے بہت قریب کیا، لیکن مجھے بہت ساری مشکلات سے گزرنا پڑا۔ میری زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ ایک انسان جو میری زندگی میں آئے، انہوں نے میری زندگی کو بدل دیا۔ ان کی وجہ سے ہی میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئی۔ میں نے اگر صرف اور صرف انہیں حاصل کیا تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے اللہ کی عبادت سے ان کو حاصل کیا، اللہ کے قریب ہو کر انہیں حاصل کیا، اور اپنی محبت کو اللہ کے سپرد کر کے اس محبت کو دوبارہ حاصل کیا جس سے میں بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں مجھے توڑوایا بھی ایسا کہ میں اتنی زیادہ ٹوٹ گئی اور میں بکھر گئی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید اب کوئی راستہ نہیں ہے، اور ہمارے خاندانوں میں بھی بہت ہی زیادہ لڑائی، اتنی زیادہ لڑائی ہو گئی کہ دونوں خاندان آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، اور دیکھنا تو دور کی بات، ہمارے گھروں کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی ہو گئی اور ہمارے دلوں کے بیچ میں بھی، کیونکہ ہماری جو فیملی لڑائی تھی بہت ہی زیادہ بڑھ گئی تھی، کیونکہ جن کو میں اپنا محرم بنانا چاہتی تھی ان کے ساتھ میرا رشتہ ہونے والا تھا۔ اسی وجہ سے ہمارے خاندانوں میں پرابلمز ہو گئی، جس کی وجہ سے کہہ لے ہر دروازہ بند ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین کے سوا ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ صرف اور صرف میں نے ایک ہی بات انہیں آخری بار کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اگر توکل اور یقین آپ اللہ پہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری منزلیں آسان کر دیں گے۔ اور انہوں نے کہا تھا، اب یہ بات بہت ہی مشکل ہے اور ناممکن ہے، تم بے وقوف ہو، تم پاگل ہو، تم یہ بات کہہ رہی ہو، وہ بھی ان حالات میں کہ جس حالات میں تمہارا میرا بچھڑنا ناممکن ہو گیا ہے۔ اب تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ ہم دوبارہ مل جائیں گے؟ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تم اس سوچ کو بھی اپنے ذہن سے نکال دو، تم ان سب چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال دو، بھول جاؤ کہ تمہارا اور میرا کوئی ریلیشن تھا، تمہارا اور میرا کوئی بھی تعلق تھا، بھول جاؤ ان سب یادوں کو۔ لیکن میں تو چپ کر کے بس ان کی باتوں کو سن رہی تھی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے کانوں پر کسی نے میرے ہاتھ رکھ دیے ہیں، اور وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ اس کی کسی بات پر غور نہ کرو، اور جتنا ہو سکتا تھا اتنی نا امیدی کی باتیں انہوں نے میرے ساتھ کی، اور میں نے بھی ان کے ساتھ کی، کیونکہ میں نے ان سے ایک بات کہی تھی کہ بس آپ توکل رکھیں اللہ پر، اور وہ مجھے اس بات پر ڈانٹ رہی تھی کہ تم ایسا کیسے سوچ سکتی ہو۔ لیکن کچھ ایسا ہوا کہ میں نے کہہ دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے آپ کو چھوڑ دیا، اور اللہ کی رضا میں راضی ہونے کی میں اب کوشش کروں گی، اور آپ نے بھی مجھے اب بھولنے کی کوشش کرنی ہے، اور میں بھی آپ کو بھولنے کی دعا کروں گی۔ اور جب میں نے ان سے یہ بولا کہ بھولنے کی دعا کرنا، تو انہوں نے بولا کہ بھولنے کی دعا تو مت کرنا، اب بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ سے یہ بولنا کہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر دیں۔ تو میں نے اس بات پہ ہلکا سا مسکرایا اور میری آنکھ سے چند آنسو گر پڑے، لیکن میں نے اللہ پر یقین کیا، اور میں نے انہیں خدا حافظ کہہ کر وہاں سے اپنا منہ موڑ لیا اور کہا، اب دوبارہ ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے، بس یہ باتیں ہمارے بیچ ہوئیں جو ان آخری لمحات میں ہوئیں۔ اس کے بعد میں اپنے گھر آ گئی اور وہ اپنے گھر چلے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ لمحات گزرے زندگی کے، بہت ہی بری تکلیفوں سے، دشواریوں سے، اتنی زیادہ تکلیف تھی کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں۔ ڈپریشن کی ایسی حالت میں چلی گئی کہ دل کیا خود کو ختم کر لوں، لیکن ایک ہی بات سوچتی تھی کہ نہیں، تھوڑا سا اور توکل کر لیتی ہوں، تھوڑا سا اور یقین کر لیتی ہوں، اللہ تعالیٰ کچھ کرم کر دیں گے،
کچھ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی حق میں بہترین کر دیں گے۔ تو میں نے اسی بات پر یقین رکھا، لیکن کچھ بھی ممکن نظر نہیں آ رہا تھا، اور اگر ذرا سی بات میں اپنے گھر میں کرتی تھی اس کے بارے میں، یا ان کی فیملی سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات ہمارے گھر میں ہوتی تھی، تو اتنی سختی سے ہمارے گھر میں اس بات کا، اس چیز کا ذکر کرنا منع کر دیا گیا تھا کہ اگر کسی نے اس بارے میں بات کی تو بہت ہی غلط انجام ہوگا۔ بس کچھ معاملات تھی جو میں الفاظ میں نہیں کہہ سکتی، جس وجہ سے پرابلمز آ گئی ہماری زندگیوں میں۔ پھر اچانک سے ایک دن ایسا ہوا، میرا اور ان کا آمنا سامنا ہوا۔ انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے انہیں دیکھا، اور ہمارے دل میں بس ایک ہی بات تھی جو ہم نے آخری بار کی تھی، اللہ نے چاہا تو ہم مل جائیں گے، اور اگر کچھ ایسا کچھ نہ ہوا تو بس اللہ پہ توکل اور یقین رکھیں گے۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ میری دادی جان کی طبیعت اچانک سے خراب ہو جاتی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے جلد سے جلد ان کا نکاح کرنا ہے، لیکن ہمارے جو والدین تھے وہ جینا مرنا ہر چیز ختم کر چکے تھے، لیکن ظاہر ہے میرے والد صاحب نے اپنی والدہ کو اتنی کمپلیکیشنز میں دیکھا، اور جب انہوں نے کہا کہ میری ماں کی زندگی اور موت کا سوال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کو معجزے میں بدلنا تھا، جو رشتے ایک طرف سے ختم ہو چکے تھے، جو دروازے بند ہو چکے تھے، جو گھروں کے بیچ میں دیواریں کھڑی ہو چکی تھی، جو دلوں میں بھی دیواریں کھڑی ہو گئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دن میں سب کچھ تبدیل کر دیا۔ 4 سالوں کا جو صبر تھا وہ میری زندگی میں رنگ لے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم دکھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معجزے کرنے پر میں قادر ہوں۔ میری دادی جان نے کہا ان دونوں کا آپس میں جلد سے جلد نکاح کرا دو، میں چاہتی ہوں میرے جیتے جی تم لوگ آپس میں لڑو جھگڑو مت، آپس کے رشتے مت خراب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا، اور مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ 4 سال بعد اللہ تعالیٰ کسی دعا کو قبول کر سکتے ہیں، اور بس یہی بات ہے کہ میرا توکل اور یقین اللہ پر تھا۔ بیچ میں بہت زیادہ خیالات آتی تھی، کبھی کچھ چیز کی طرف جاؤں، کبھی کچھ کر لوں، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہی کہا کہ اللہ پاک آپ پر توکل کیا ہے اور یقین کیا ہے، آپ نے ہی میرا ساتھ دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا، اور اسی دن کے اندر جمعہ کا دن تھا، ہمارا 3:45 کے قریب شام میں نکاح ہو گیا۔ اور جب وہ مجھے نکاح کے لیے قبول کر رہے تھے اور میں ان کو نکاح کے لیے قبول کر رہی تھی، تو نہ ان کی آواز ساتھ دے رہی تھی اور نہ میری آواز ساتھ دے پا رہی تھی۔ میرا نکاح ہو گیا اور اب میں اپنے گھر میں ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گی، جب ہمارا نکاح ہو گیا تھا، جب میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ دیکھو اللہ نے کس طریقے سے ہماری دعا سن لی، اور میں نے کہا تھا نا کہ توکل اور یقین اللہ پر رکھنا، اور اللہ نے ہمارے نصیب میں ملنا لکھا تھا، اور آج ہم مل گئے ہیں، اور یہ بات سچ اور حق ہے کہ جو چیز آپ کے نصیب میں ہے، اگر وہ چیز آپ سے دور بھی چلی جائے تو بھی وہ چیز آپ سے دور نہیں جا سکتی، وہ انسان آپ سے دور نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ چیز، وہ انسان اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے، اور وہ آپ کا ہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کا محرم بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کا محرم بننا نصیب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں کی۔ میری دادی جان تو اس دنیا میں نہیں ہے، مگر میں چاہوں گی کہ سب ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہی وسیلے سے ہمارے لیے آسانیاں کی تھی، اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین وسائل بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی پر یقین اور توکل رکھیں۔ میں اور میرے ہسبینڈ دونوں ساتھ میں تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، کبھی میں نہ اٹھ پاؤں تو وہ مجھے اٹھا دیتے ہیں، اور کبھی وہ نہ اٹھ پائیں تو میں انہیں اٹھا دیتی ہوں۔ بہت ہی خوبصورت لمحات ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت سجدے ہوتے ہیں،
جب ہم ایک دونوں کو ایک ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ساتھ شکرانے کی نفل اور تہجد ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں کی، جو راستے ہمارے لیے بند کیے تھے ان راستوں میں روشنی دکھائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ اللہ تعالیٰ پہ جس طرح سے میں نے توکل کیا اسی طرح آپ بھی کریں، پھر دیکھو کس طرح سے راستے بنیں گے، کیسے منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اگر آپ کی بھی کوئی میریکل اسٹوری ہے اور آپ اس سے میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کو ہمت ملے، حوصلہ ملے، اللہ پہ یقین بڑھے، تو آپ اپنی اسٹوری میرے انسٹاگرام ID پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔